بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، قرآن حکیم ہمیں مختلف واقعات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ انسانی میں کس طرح انبیاء نے ایک اولوالعزم کردار ادا کر کے ماں کو حق اور صداقت پہ قائم اور دائم رکھا۔ انبیاء کی ساری تعلیمات اور ساری جدوجہد اللہ کے اس تقاضے پر مبنی تھیں کہ ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جائے جہاں پر انسان کے ساتھ ایسا تعلق رکھے جو اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر حق ہو، جہاں پر سچ ہو، جہاں پر ظلم کا نظام نہ ہو، جہاں پر عدوان نہ ہو۔ اور قرآن ہمیں اس بارے میں آگاہی دیتا ہے اور ہم سے اس بات کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور عدوان کے جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کار مت کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر ہمارے اولیاء نے، ہمارے بزرگوں نے، صحابہ اکرام کا کردار دیکھیں، اہل بیت الظام کا کردار دیکھیں تو جگہ جگہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ معاشرے کو حق پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور جب بھی معاشرہ اس اصل اصول سے ہٹا تو اس وقت پھر لوگ باہر نکلے، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے خروج کیا اور ظلم کا جو نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے باہر آئے۔ ہماری تاریخ ہمیں کئی واقعات کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ کربلا ہے، اور کربلا کا واقعہ آج تک لوگ مناتے ہیں۔ تاریخ انسانی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس واقعے کے بارے میں لوگوں نے اتنے دکھ کا اظہار کیا ہو، اتنا رونا رویا ہو، اتنے آنسو بہائے ہوں جتنا واقعہ کربلا پر آنسو بہائے گئے ہیں۔ لوگوں نے اس واقعے کو مختلف طریقے سے بیان کیا، لوگوں نے کتابیں لکھی، علماء نے ممبر کے ذریعے اور محراب و ممبر کے ذریعے اس واقعے کو بیان کیا، شاعروں نے، ادیبوں نے اس واقعے کو ایک اور طریقے سے بیان کیا، اور اس واقعے نے تاریخ میں جو شعر و ادب سے منسلک لوگ تھے ان کو بھی آمادہ کیا، ان کو بھی مجبور کیا، اور انہوں نے کئی اصناف جو ہیں اس واقعے کے ضمن میں دریافت بھی کی، ایجاد بھی کی اور اس پر بڑا شاندار کام بھی کیا۔ انہی دریافتوں میں ایک مرثیہ بھی ہے، اور مرثیہ بڑی اہم صنف ہے شاعری کی، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مخصوص قسم کی شاعری ہوتی ہے جو کسی عظیم سانحے پر، اور اس جو سانحہ اپنی جگہ رہ گیا، لیکن اب جتنا بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا کربلا کے واقعے سے متعلق ہے، شہادت امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، ان کے اصحاب سے متعلق ہے، ان کے خانوادے سے متعلق ہے، اور اس کا مقصد صرف غم کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس واقعے کے ذریعے، اس مرثیے کے ذریعے اخلاقی، مذہبی اور ثقافتی اقدار کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو کئی جامعات میں پڑھا رہے ہیں، اردو، عربی، فارسی، انگریزی پر انہیں عبور حاصل ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نقاد ہیں، محقق ہیں، اور ان کا نام جب آتا ہے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور اختر عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے، اور محرم الحرام کے مہینے میں ہم ہمیشہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ کو زحمت دیتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ان موضوعات پہ بات کریں۔ اختر صاحب، میں تھوڑا سا یہ جو گفتگو میں نے کی، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو آڈینس ہیں بالکل نئے ہیں، جی، ان کے سامنے بتائیے کہ یہ جو مرثیہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیا ابتدا کیا ہے اس کی؟ مرثیہ کا لفظ جو ہے یہ رسا سے ماخوذ ہے، صحیح، جس کا مطلب ہے گریہ وزاری کرنا، رونا، دکھ کا اظہار کرنا، اور کسی بہت قریبی عزیز کے لیے خاص طور پر۔ صحیح، واقعہ کربلا سے پہلے بھی مرثیے لکھے جاتے تھے، اور شخصی مرثیے صحیح، لکھے جاتے تھے۔ عربی میں خنسا ایک خاتون ہے، جی جی بالکل، انہوں نے اپنے بھائی کا مرثیہ کہا، متمم بن نویرہ نے کہا مرثیہ، اور لوگوں نے کہے مرثیہ۔ اس کے بعد فارسی میں صفوی خاندان نے اہل بیت کے جو مرثیے تھے
ان کی بہت پذیرائی کی، شعراء کو انعامات دیے، بہت کچھ کیا، لیکن جب یہ صنف وہاں سے ہوتی ہوئی ہندوستان آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا عظیم ادب پیدا ہوتا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، صحیح، کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ واقعہ کربلا دنیا کا واحد واقعہ ہے معلوم انسانی تاریخ میں، جس نے نہ صرف یہ کہ نئی اصناف سخن کو جنم دیا ہے بلکہ پہلے سے موجود اصناف کو بھی اپنے نام کرا لیا، صحیح، جیسا کہ میں نے مرثیے کا ذکر کیا، ٹھیک، اسی طرح منقبت ہے، سوز سلام ہے، اور نوحہ ہے، صحیح، مرثیہ ہے۔ یہ اب مرثیہ ایک اصطلاح بن چکا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شاعر نے مرثیہ کہا تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا کہ وہ کہ واقعہ وہ کربلا خانوادہ اہل بیت صحیح، جو ہے ان کے لیے مرثیہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقاء جو ہیں ان کے حال میں مرثیے ہوں گے، ہر شاعر نے لکھا۔ میرا پہلا مرثیہ 1988 میں مکمل ہوا تھا، صحیح، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس پر آفتاب اقبال شمیم، توصیف تبسم، انجم خلیق، اختر شیخ مرحوم، انہوں نے مضامین پڑھے تھے، اور افتخار عارف صاحب نے صدارت فرمائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آج تک مجھے مرثیے کا 42 سال ہو گئے، میں مرثیہ لکھ رہا ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے کہ بطور غزل گو، نظم گو میری پہچان رہی ہے، یہ آپ کی کئی کتابیں لیکن شاعری سے، میری مرثیے کی دو کتابیں جو کورس میں بھی اشک شامل ہیں، آباد اور شفق آباد، اور مجھے پتا ہے کہ وہ انڈیا میں بھی نصاب تعلیم میں شامل ہیں۔ جی جی، اشک آباد اور شفق آباد دو کتابیں ہیں، اور پھر یہ میرے پاس ہے یہ کتاب جو تازہ ہے، چھپنے والی ہے، یعنی اچھا، اس کا نام میں نے رکھا ہے نینوا، نینوا، بابل و نینوا، جی بابل و نینوا۔ صحیح، تو یہ ہمارے دوست دیکھ سکتے ہیں اس کو، صحیح، 837 صفحے کی یہ کتاب ہے، اور یہ سارے مرثیے ہیں اس میں؟ یہ سارے مرثیے 19 مرثیے ہیں اس میں۔ اچھا، یہ میری کلیات کی پہلی جلد ہے اچھا، جس میں 19 مرثیے ہوں گے، اور دوسری جلد جو ہے اس میں 15 مرثیے ہوں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میں نے 34 مرثیے کہے ہیں۔ صحیح، مرثیے کے 9 اجزاء ہوتے ہیں، صحیح۔ اور اچھا، یہ میں اگر یہ 9 اجزاء سے پہلے جی اگر تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ابھی آپ نے کچھ اصناف کا ذکر کیا، منقبت کا ذکر کیا، سوز کا ذکر کیا، سلام کا ذکر کیا، نوحے کا ذکر کیا، مجھے یہ بتائیں کہ مرثیے میں اور نوحے میں بنیادی طور پر فرق کیا ہوتا ہے؟ نوحہ زیادہ تر گیت کی شکل میں یا غزل کی شکل میں کہا جاتا ہے، اچھا، صحیح، جبکہ مرثیہ ہمیشہ مسدس کی شکل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب کوئی اس کی مثال؟ جی، مرثیہ وقف ہو، مسدس وقف ہو چکی ہے مرثیے کے لیے، میر انیس کے تمام مرثیے، صحیح، مرزا سلامت علی دبیر کے تمام مرثیے، ان سے پہلے میر خلیق کے اور میر ضمیر کے تمام مرثیے، وہ اس، حالانکہ میر ضمیر نے یہ کہہ بھی دیا تھا، یہ ہے تو انہوں نے مقرر کی سودا کی اس میں صحیح، تتبع میں، اچھا، انہوں نے کہہ بھی دیا کہ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، یہ ورد ہے میرا، جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا، واہ واہ، جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ اس کے باوجود لوگوں نے ان کی تقلید کی، اور آج تک مرثیہ جو ہے وہ چلا مرزا آتا ہے۔ دبیر کا، صحیح، تو 9 اجزاء میں پہلا جز جو ہے وہ رخصت ہے، صحیح، دوسرا ہے سراپا، صحیح، تیسرا جا کے رجز ہیں، میدان جنگ میں جا کے رجز، چوتھا جو ہے وہ جنگ ہے جس میں پہلے رہوار تلوار آتی ہے، پھر رہوار آتا ہے، صحیح، اس کے بعد شہادت ہے، پھر بین ہے، صحیح، اور آخر میں دعا ہے۔ دعا ہے، صحیح، بعض شعراء امام کا مدینے سے نکلنا بھی شامل کرتے ہیں، جیسے انیس کا مشہور مرثیہ ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، واہ گل چاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے، واہ، یا فرزند پیمبر کا خورشید لقا ماہ جبینوں کا سفر ہے،
واہ یہ مشہور صحیح۔ مرثیہ انیس کا ہے. صحیح. تو اس طرح کے مرثیے ہیں. یا رب چمن نظم کو گلزارے ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. واہ بہت خوب. جب بہت خوب. تک یہ چمک میر کے پرتو سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. واہ بہت خوب. بہت خوب. 6 میں سے آپ کے سامنے بالکل میں نے یہ مسدس. پڑھے. بالکل تو صحیح. یہ مسدس ہے. ٹھیک. کوشش کی گئی درمیان میں کراچی کے بعد شعراء نے کوشش کی کہ چوتھا مصرع جو ہے وہ غیر مقفع ہو جائے. اچھا. صحیح. اور مخمس کی بھی بعض لوگوں نے کوشش کی، صحیح. لیکن مسدس میں تیسرے مصرے کو غیر مقفع کرنے کی کوشش کی ہوئی. صحیح. بہت سارے لوگوں نے کی لیکن وہ سبز نہیں ہو سکی. صحیح. مرثیے نے اپنی وہی پرانی وضع برقرار رکھی. مجھے جدید مرثیے سے اختلاف ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 20-30 بند ہوتے ہیں اور اس کا عنوان ہوتا ہے باقاعدہ. جیسے جدید نظم مسدس میں ہیں اب. صحیح. حالانکہ خود جوش جو ہے وہ اپنی مسدس کو مرثیہ نہیں کہتے تھے، ٹھیک. وہ تو رسا کے خلاف تھے. صحیح. اور انہوں وہ نے کہا انقلابی. بھی ہے فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی. فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی. یعنی وہ فکر جو حق کی دائی ہے یا حق کی دعوت دیتی ہے وہ اس میں سوز نہیں ہوتا. یہ جوش کی بات. صحیح. میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں. وہ انقلابی ہیں اس وجہ سے. جی. تو انہوں نے بھی کربلا کو موضوع بنایا اور اپنے انقلاب اس کی آڑ میں اپنے انقلاب کی جو وہ کی. لیکن میر انیس کے بعد مرثیہ نسیم امروہی تک جو آتا ہے وہ ہمارا کلاسیکی مرثیہ ہے. صحیح. بالکل. اچھا مجھے تھوڑا سا، آپ نے اس کتاب میں 19 مرثیے لکھے نینوا میں، تو کچھ تھوڑے سے اشعار آپ اگر ہمیں ہدیہ کریں. جی میں یہ کوشش کروں گا کہ اس میں جو اجزاء میں نے بتائے ہیں صحیح. آپ نے جنگ کے بارے میں بتایا، رخصت کے بارے میں بتایا، وہ مدینہ کے سفر بتایا آپ نے، جنگ بتائی آپ نے. جی ان میں سے کوئی ایسا آ جائے تاکہ آپ اس ہاں سے وہ کیونکہ آپ کا ایک بڑا خاص انداز. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرثی کی تاریخ ہے اس میں جو بڑے نام ہیں، میر انیس ہے، مرزا دبیر ہیں، سید علی حیدر ہیں، ریاض خیر آبادی ہیں، مجروح سلطان پوری، اور آپ کا ایک بڑا نام ہے. اور آپ طویل مرثیہ جو آپ لکھتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ کوئی 30 اشعار پر نہیں ہیں بلکہ کئی اشعار جو ہیں اس پر مبنی ہے آپ کا. یہ اس میں ایک مرثیہ ہے، جب ختم کیا سورہ والفجر فلک نے. واہ. جب ختم کیا سورہ والفجر فلک نے. واہ. والعصر پڑا بادشاہ انس و ملک نے. واہ. والعصر پڑھا بادشاہ انس و ملک نے. تفسیر نے لوگوں کو پلک دی نہ جھپک نے. واہ. تفسیر نے لوگوں کو پلک دی نہ جھپک نے. واہ. بوسے لیے ہونٹوں کے صنوبر کی مہک نے. واہ. بوسے لیے صنوبر نے ہونٹوں کی مہک نے. واہ بہت خوب. بوسے لیے ہونٹوں کے صنوبر کی مہک نے. یا یہ مرثیہ ہے، یا مالک یا صاحب الکلام قلم کو دوام دے. واہ. یا صاحب الکلام قلم کو دوام دے. مجھ کو غم حسین علیہ السلام دے. واہ بہت خوب. پروردگار مرثیہ گوئی میں نام دے. واہ. اپنی نگاہ اپنی نوا اپنا کام دے. کام دے. واہ. مولا رفو گرے ازل ایسے بنے مجھے. واہ. وہ لہن ہو کہ ساری خدائی سنے مجھے. واہ بہت خوب. بہت خوب. لگتا ہے بارگاہ میں سن لی گئی میری. واہ. غوغاؤ گریہ کرنے کو دھن لی گئی میری. واہ بہت خوب. یہ روح سوز کے لیے چن لی گئی میری. واہ. صحرا ہے سو صدائے سخن لی گئی میری. واہ.
فرش ازا لہو تھا دھلا میرے واسطے، واہ، فرش ازا لہو تھا دھلا میرے واسطے، میرے واسطے ہر ایک در دوام کھلا میرے واسطے، میرے واسطے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، میں مرثیہ سرا ہوں بہت اہتمام سے، صبح و مساء خوشی بھی ہے سب میرے کام سے، واہ محو ثنا ہوں مجھ کو غرض کیا ہے نام سے، واہ، بہت خوب، جو بات کرنی ہے کریں میرے کلام سے، واہ، بہت خوب، دیدہ و دل دماغ میرا بولنے لگا، صحیح، واہ شب آئی اور چراغ میرا واہ، بولنے لگا۔ بہت خوب، بہت اب خوب، آپ یہ دیکھیے کہ یہ آغاز مرثیہ ہے۔ صحیح، اب اس میں آگے چل کے آپ یہ دعا کے بند دیکھیے، صحیح، یہ بھی دعا ہے، دور ہے، یہ بھی دعا ہے، دور ہر ایک بیر سے رہو، یہ بھی دعا ہے، دور ہر ہر ایک ایک بیر بیر سے رہو، اپنے سلوک میں رہو اور سیر سے رہو، واہ، بہت خوب، بہت خوب، تم متقی ہو دور سدا غیر سے رہو، صحیح، اے مومنو جہاں بھی رہو خیر سے رہو، واہ، بہت خوب، ہاں پاؤں پر بھی دھول نہ دنیا کی جم سکے، صحیح، مجلس میں آئے ہو تو یہ گریہ نہ تھم سکے، واہ، بہت خوب، ہے وہ جس سے جنگ میں پٹڑی نہ جم سکی، واہ، ہے جو قتل ہو گیا شورش نہ تھم سکی، ہے وہ آفتاب کے لو ہو نہ کم سکی، ہے وہ جس کو رو نہ کوئی چشمے نم سکے، واہ، بہت خوب، ہے وہ جس کو روتے ہوئے مر رہے ہیں ہم، ہے ہمیں خبر ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کہ ہم، واہ، بہت تو خوب، اس طرح بیان ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا آخری بند آپ سن لیجئے، جی، بسم اللہ، بسم اللہ، اختر تمام ہوتا ہے یہ مرثیہ سنو، اپنے لیے ردائے بقا خود بھی تم بنو، واہ، بکھرے ہوئے گوہر ہیں انہیں مفت میں چنو، واہ، عباس سے خوش وقار کے حربے پہ سر دھنو، واہ، تم کو تمہاری سطر سے پہچان لیتے ہیں، واہ، بہت خوب، بہت خوب، ہاں یہ مراسی لکھتے ہوئے جان لیتے، واہ، بہت خوب، بہت خوب، تو اس طرح مختلف اس کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے جو اجزاء بیان کیے ہیں مرثی کے، اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم قدماء کو دیکھتے ہیں، جی میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، تو ان دونوں کے جو اسلوب ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو طرز ہے وہ میر انیس کے اس پر ہے، جی مجھے میر انیس زیادہ پسند ہے، صحیح، اور طرز تو شاید ان پہ نہ ہو، لیکن دبستان ہمارا ہاں، وہی ہے، دبستان میر، واہ، دبستان انیس صحیح، وہ وہی ہے۔ اصل میں بعض ایسے مرثیہ گو ہماری تاریخ میں ہوئے ہیں، خود انیس کے دور میں ہوئے ہیں، صحیح، جن کے قلم سے ضعیف روایتیں منظوم ہو گئی ہیں، اچھا، صحیح، تو اس لیے تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جدید مرثیے کے خلاف اس لیے بھی میں ہوں کہ ہر وہ شخص جو 15-20 بند کہتا ہے ہوں، وہ اٹھ کے کہنا شروع کرتا ہے میں نے مرثیہ لکھا ہے، ہوں، تو 20-25 اشعار بند میں تو شاعر کھلتا ہے۔ صحیح، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں 2 مرثیوں میں سے، صحیح، کہ ذوالفقار جو ہے وہ کربلا میں چل رہی ہے، صحیح، بالکل، ممتاز طرز خلق گھرانہ ہے ہمارا، واہ، ایک یہ نہیں ہر ایک زمانہ ہے ہمارا، ہمارا، واہ، یزداں سے قریب آئینہ خانہ ہے ہمارا، واہ، 2 قوس برابر تو ٹھکانہ ہے ہمارا، ہمارا، واہ، جب چاہے بلا لے ہمیں کچھ دیر نہیں ہے، واہ، ایک صحن ہے دیوار کبھی پھیر نہیں ہے، واہ، پھر عرش سے اتری نہیں اس دھار کی تلوار، بس ایک ہے یہ حیدر کرار کی تلوار،
کیا ہے کوئی اس دائرۂ کار کی تلوار؟ واہ بہت خوب بہت خوب پرکار کی پرکار ہے تلوار کی کی تلوار، تلوار، واہ بہت خوب بہت خوب اس تیغ کی بیعت ہے گھرانے سے ہمارے، واہ اٹھتی ہے مگر صرف اٹھانے سے یہ ہمارے، ہمارے، واہ بہت خوب اس تیغ میں تیزاب ہے گل جاتا ہے پانی، واہ آنچ اس کی ہے ایسی کہ پگھل جاتا ہے ہے پانی، پانی، واہ بہت خوب، واہ گل جاتا ہے پانی، واہ کیا یہ خوب، واہ پگھل جاتا ہے پانی، پانی یہ آب نہیں، یہ آب کے تیزاب ہے گل جاتا ہے پانی، واہ دیکھے جو اسے راہ بدل جاتا ہے ہے پانی، پانی، واہ بہت خوب بہت خوب، کھا جائے گا سانپوں کو یہ موسیٰ کا عصا ہے، واہ بہت خوب یہ موت ہے دراصل پہ شمشیر نما ہے، واہ بہت خوب بہت یہ خوب دافع بے جوہری یہ کج نظراں ہے، باریک ہے اتنی کہ صراط اس پہ گراں ہے، واہ گہ ناوک ہموار گہے فخر سنا ہے، واہ دیکھو تو لچک اس کی تقابل میں کماں ہے، واہ بہت خوب بہت خوب آواز بھی سن پاتے نہیں گوش ہوا کے، صحیح، واہ اڑ جاتے ہیں عنقا کی طرح ہوش ہوا کے۔ واہ بہت زبردست بہت زبردست، تو یہ میں نے زندگی کے پہلے مرثیے میں سے تلوار کے جو چند بند 88 کو میں آپ سنا، نے جو جس کی میں نے آپ بتایا نے بتایا کہ توصیف افتخار عارف صاحب نے تبسم تھا، صدارت کی جی تھی اس کی، بالکل صحیح صحیح۔ اچھا اختر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ کی جو مرثیہ ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں، لیکن آپ نے ایک تنقید کی جو جدید مرثیہ نگاری ہے اس کے اوپر، مجھے بتائیں کہ ویسے جو جدید مرثیہ نگاری ہے لازمی آپ نے تنقید کی ہے تو لازمی اس کو دیکھا بھی ہے آپ نے، جی جی، تو ویسے وہ کن موضوعات کا احاطہ کرتا ہے جو جدید مرثیہ؟ اصل میں وہ اپنے اثر کو ساتھ، وہ تو صحیح کلاسیکی مرثیہ بھی جوڑتا ہے، صحیح اپنے اثر کو اگر ساتھ نہ جوڑا جائے کسی صنف میں تو اس کا جواز ہی نہیں رہتا، صحیح وہ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنے اسلوب میں اپنے اثر کو اس پورے مرثیے کے ساتھ جوڑ کے اس کی معنویت، عصری معنویت کیا بنتی ہے، اس کی ماڈرن سینسیبلٹی کیا ہے، یا ہیگل کے لفظوں میں زائڈ گائسٹ کیا ہے، صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سماجی رشتوں کی صورت میں بھی متشکل ہو سکتا ہے، صحیح خونی رشتوں کی صورت میں بھی وہ ہو سکتا جو ہے شکل ہو متشکل۔ سکتا ہے، صحیح تو دیکھیے جس طرح جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے امام کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا، صحیح تو گویا یہ ایک خونی رشتہ ہوا نا، تو سماجی رشتہ تو وہ ہے جب حر کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے چچا کہا، صحیح ایسے سادات مدینہ نے بلایا اس کو، اے چچا کہہ کے سکینہ نے بلایا اس کو، واہ ایسے سادات مدینہ نے بلایا اس کو اے چچا کہہ کے سکینہ نے بلایا اس کو، واہ بہت خوب بہت خوب، اس نے جی میں کہا سادات پہ کیا وقت پڑا، واہ دشت میں شاہ خوشوقات پہ کیا کیا وقت وقت پڑا، پڑا، واہ بہت خوب، شہ انس و شہ جنات پہ کیا کیا وقت پڑا، کیا سے کیا ہو گیا حالات پہ کیا کیا وقت، وقت پڑا، بہت خوب بہت خوب زبردست، دھیان آیا کہ یہ موقع ہے سو ایکا ایکی واہ سب سے پہلے ہو فدا اور کمال نیکی، واہ بہت خوب بہت خوب، ایک دم پائے شہ دی پہ گرا ہر جری، واہ اشک آنکھوں سے اتر آئے تو ایک آہ بھری، واہ پھر یہ بولا کہ گرا سی ہے میرے دل میں دھری، واہ حق شیاری کو نہیں جانی میری کم نظری، لشکر شام ہے گردن زدنی جاتا ہوں، واہ لشکر شام ہے گردن زدنی جاتا زدنی ہوں، جاتا ہوں، حکم ہو تو پے شمشیر زنی جاتا ہوں، واہ بہت خوب بہت خوب، تو یہ وہ کیا مرثیہ تراکیب ہے ہیں، بہت خوب، جو میں نے جناب حر کا لکھا ہے، صحیح اور جناب حر کا ایک غیر منقوط مرثیہ بھی میں نے لکھا اچھا، واہ جس میں نقطے نہیں، ارشاد فرمائیں، خود جو ان کا آپ کو معلوم ہے حر کے لفظ میں بھی نقطہ نہیں، نکتہ نہیں ہے، بالکل
واہ. تو یہ لفظ مرثیہ محمد میں بھی نکتہ نہیں ہے, جی اللہ میں بھی نکتہ نہیں ہے. واہ, بے شک بے شک. صحیح. تو وہ میں نے جناب حر کے متعلق ایک مرثیہ ایسا صحیح. لکھنے کی کوشش کی, یعنی آپ اس کو دیکھیے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اختر عثمان صاحب یہ مرثیہ نکالیں, ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, جی اور وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور اختر عثمان صاحب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اہم موضوع پر اور نہایت دلچسپ گفتگو جاری ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید. محرم الحرام کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور اس پروگرام میں ہم مرثیے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مرثیے کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جناب اختر عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اختر صاحب نے وقفے سے پہلے یہ کہا کہ انہوں نے جناب حر کے بارے میں ایک غیر منقوط مرثیہ کہا ہے. جی تو جی ارشاد. اے احمد مرسل میرا دکھ درد ہرا کر. اے احمد مرسل میرا دکھ درد ہرا کر. اے احمد مرسل میرا دکھ درد ہرا کر. ہر درد کے سائل کو میرے سر ہی دھرا کر. واہ. ہر آہ سے اور واہ سے داماں کو ورا کر. واہ. مولائی ہوں مدھے در ہرد و سرا کر. واہ, بہت خوب. مولائی ہوں مداح در ہرد و سرا کر. لکھوں گا وہ دکھ اور ارادہ ہی میرا ہے. واہ. وہ درد میرا ہے سو اعادہ ہی میرا ہے. واہ, بہت خوب بہت خوب. وہ درد میرا ہے سو اعادہ ہی میرا ہے. صحیح. ایک ہی سر صحرا ہوں کوئی آس میری ہے. واہ, بہت خوب. ہر کوہ گراں وادی احساس میری ہے. واہ. وہ لو ہے کہ رو ہے دم حساس میری ہے. واہ. سو آہ در و گوہر و الماس میری ہے. واہ. لکھ دی ہے سر سطر کمائی ہی میری ہے. عالم ہے میرا وسوسہ آرائی میری ہے. واہ, بہت خوب بہت خوب. اور ہرسا در الماس کہاں اور کوئی ہے. ہرسا در الماس در کہاں الماس کہاں کوئی اور کوئی ہے. وہ کوئی ہو دکھلاؤ کہ ہاں اور کوئی ہے. واہ. اس اور گماں ہے کہ وہاں اور کوئی ہے. واہ. کہہ دے کوئی گر طرز دہاں اور کوئی ہے. واہ. ہرسا کوئی دلدار کہاں کس کو ملے گا. لکھا ہے کہ وہ گل سر عرصہ ہی کھلے گا. واہ. لکھا ہے کہ وہ گل سر عرصہ ہی کھلے گا. کھلے گا. صحرائے ہما گرد ہے احساس کی رو ہے. واہ. معلوم کسے ہوگا کوئی ایک ہے کہ 100 ہے. واہ. ایک علم ہے وہ مہر صدالام کی لو ہے. واہ. دل کو ہے سوا درد علم ہے سو گرو ہے. واہ. اے دل وہی لکھ لے کہ وہ مولا کا کہا ہے. وہ اس کی عطا ہے کہ سر عرصہ رہا واہ. ہے. واہ, بہت خوب بہت خوب. وہ اس کی عطا ہے کہ سر عرصہ رہا ہے. واہ. اب اس کے 123 بند ہیں صحیح. اور یہ غیر منقوط مرثیہ ہے. 123 بند ہیں اور کسی بند میں کوئی نقطہ نہیں. کوئی نقطہ نہیں ہے. واہ. غیر منقوط. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کوئی پنجتن پاک کی عطا ہوتی ہے. صحیح. جب میں کم و بیش 27-28 بند کہہ چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ غیر منقوط ہے. اچھا, یعنی آپ نے طے کر کے نہیں لکھا. مجھے اس وقت معلوم نہیں, بعد میں نے طے کیا. اچھا, لیکن جب 27-28 بند ہوئے تو اس وقت تک بالکل میرے ذہن میں دور دور تک یہ نہیں تھا صحیح کہ یہ غیر منقوط ہوگا. صحیح.
اچھا اختر صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ لازمی جب بھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے جی تو اس میں واقعات کو دہرایا جاتا ہے، جی اور جب بھی واقعات دہرائے جاتے ہیں تو لازمی ہے واقعات کو بیان کرنے میں قصہ گوئی کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ قصہ گوئی کا مرثیہ نگاری میں جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت اہم ہے. مرثیہ نگاری ہے ہی قصہ. صحیح. دیکھیے اس میں تو یہ ہے نا کہ ایپک میں ان ریئل کریکٹرز ہوتے ہیں اور مرثیے میں ریئل کریکٹرز ہوتے ریئل ہیں. کریکٹر بالکل، ہاں ایسے ہی ہے. داستان میں ان ریئل وہ کریکٹرز ٹرائی کی ہوتے ہیں. داستان ہے، اس میں ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کیونکہ جتنے بھی کریکٹر ہیں جی. ان کے بارے میں وہاں وضاحت نہیں ہے. اور ان کے ساتھ لکھنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. نہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں تو یہ ہے کہ آپ پابند بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ انیس دنیا کا عظیم ترین شاعر ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسرا، لمبی سانس والا شاعری مرثیہ کہہ سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ شاعر جو 4-5 شعر لکھ کے تھک غزل نہ کے جائے. فارغ ہو جائے. ہاں صحیح صحیح. اس میں آپ کو پوری روایت کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ مرثیے کی جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کربلا کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ اسلام کا پتہ ہونا چاہیے، ملوکیت کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. اور وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی آپ اشعار پڑھ رہے تھے جی تو اشارہ کر رہے تھے. بالکل. تو اگر اس نے نہیں پڑھا ہوا تو اشارے کیسے کرے گا؟ بالکل. اور جو سننے والے نے نہیں پڑھا ہوا تو اشارہ سمجھے گا کیسے؟ سمجھے گا کیسے؟ بہت بالکل. امپورٹنٹ. صحیح. تو اس میں تو یوں ہے کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو انیس کا مرثیہ صحیح. سنایا، یا وارث یا رب چمن نظم کو گلزار ہم کر، تو میرا جو پہلا مرثیہ تھا وہ تھا یا رب اے وارث کرتاس و قلم فہم ہنر دے. واہ. اے وارث قرطاس و قلم فہم ہنر دے. واہ اے باصر جواد مجھے چشم بصر دے. واہ اے نور ابد نور سے کشکول کو بھر دے. واہ آلودہ ظلمات ہوں خیرات سحر دے. واہ. بہت خوب بہت خوب. اے کوزہ گرے دیر گلے حرف کو نم دے. واہ دریوزہ گرے خاص ہوں شبیر کا غم دے. واہ. بہت خوب بہت خوب. تو وہ دیکھیے مرثیہ ایک ایسا ہے، غزل کی غزل مطلع سارے، واہ. بہت خوب. نظم کی نظم پوری داستان، مثنوی کی مثنوی وہی مطلع، صحیح. قصیدے کا قصیدہ شان اس کی جو شان و بالکل شکوہ اس ہے. کے موجود ہے. ورق مکتب عقلی میں سخن کھلتا ہے. واہ. ورق مکتب عقلی میں سخن کھلتا ہے. کھلتا ہے. واہ صدف مہر بدنہ کا دہن کھلتا ہے. واہ. باس اڑتی ہے در باغ عدن کھلتا ہے. یک بیک نافائے آہو ختن کھلتا ہے. واہ. بہت خوب بہت خوب. فکر تاباں سے جلا پا کے دمکتے ہیں نجوم. واہ فلک فن پہ ہے مجلس کے چمکتے ہیں نجوم. واہ. بہت خوب بہت خوب. تاب افلاک درخشاں ہیں طبق میرے لیے. واہ. روشنائی کو اترتی ہے شفق میرے لیے. میرے لیے. واہ. روشنائی کو اترتی ہے شفق میرے لیے. قرص خورشید سے بنتا ہے ورق میرے لیے. واہ. قرص خورشید سے بنتا ہے ورق میرے لیے. واہ. سیل ہوتے ہیں مضامین ادق میرے لیے. واہ. مضامین ادق. واہ کیا خوب ترکیب. ماشاء حاشیہ بندیاں کرتی ہے شعائے مہتاب. واہ صرف کرتاس پہ ہوتی ہے متاع مہتاب. واہ. بہت خوب بہت خوب. اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ہر گام پہ دیتا ہے تسلی مجھ کو. کوئی ہر گام پہ دیتا ہے تسلی مجھ کو. کوئی رہ رہ کے دکھاتا ہے تجلی مجھ کو. واہ. بہت خوب بہت خوب. واہ. سب سمجھتے ہیں سخن کا متولی مجھ کو. واہ. بہت خوب. فصحا کہتے ہیں زیبا ہے تعلی مجھ کو. واہ. بہت خوب بہت خوب. کس کے ہاتھوں سے بھلا مصرعِ برجستہ بندے. واہ انوری جیسے یہاں آئے گئے بستہ بندے. واہ واہ. بہت خوب. تو یہ ایسا کام ہے صحیح بالکل. کہ غزل کے نظم کے شاعر مطلب جتنی بھی شاعری کے اصناف ہیں وہ ساری یہاں پر، وہ سب کچھ آپ کو یہاں ملے گا، اور اپنے بالکل عروج پہ اور معراج پہ یہاں پہ بات کرتی ہیں. اچھا اس میں ابھی میں آپ کو سن رہا تھا جی، تو ہم جیسے طالب علموں نے تو کچھ آپ سے استفادہ کیا، کچھ اور اساتذہ سے استفادہ کیا، لیکن مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ گیپ بھی آ چکا ہے. جی، یہ جو اشعار آپ پڑھ رہے ہیں، جو اس میں تلمیحات، تراکیب، استعارے
یہ سارے آپ استعمال کرتے ہیں، جی تو تھوڑا سا مشکل نہیں لگتا کہ یہ جو جن زی ہے اور جن الفا اور جن بیٹا ہے، جی اس کو آپ یہ بات سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے دیکھیے ابھی میں نے پڑھا کہ حلقہ حضرت شبیر میں ہو رہا ہے، واہ واہ، بالکل جس پہ گردوں کو بھی ہے ناز وہ در آتا، در آتا ہے، واہ برش تے کھلی سان کو گر آتا ہے، لو سرے ستر فسوں ساتواں سر آتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، نشہ میں کو بڑھا دیتی ہے قل قل کی ادا، نشائے میں کو بڑھا دیتی ہے قل قل کی قل ادا، قل کی ادا، واہ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ نئی نسل تو خود بخود جڑ جاتی ہے مرثیے کے ساتھ، اگر آپ کو مرثیہ سنانا، آتا مرثیہ ہو، کہنا آتا ہو۔ بالکل، بہت خوب بہت خوب، خود سے شرمندہ خدا رائی کا مارا ہوا ہر، واہ، آنکھیں نیچی کیے تنہائی کا مارا مارا ہوا ہوا ہر، ہر، واہ، شرمسار اور دل سودائی کا مارا آ ہوا ہوا ہر، ہر، واہ شہ کی سمت آتا ہے رسوائی کا مارا ہوا ہر، ہر، واہ بہت خوب، اشک آنکھوں میں ہے ہتھیار لگائے ہوئے ہے، واہ روح سے ہجر کا آزار لگائے ہوئے ہے۔ ہوئے ہے، بہت خوب بہت خوب، کمال، تو آپ یہ دیکھیے کہ بند بند بات بھی آگے بڑھنی چاہیے۔ صحیح، بالکل مرثیے کا کمال یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار رگیدتے چلے۔ اگر انیس نے جو فرما دیا، صحیح، اگر وہی میں لکھنا شروع کر دوں تو میری پھر کیا حیثیت؟ ایسے ہی ہے، بالکل، ہاں، جب تک میں اس میں کوئی اسلوب، کوئی رنگ، اپنا ڈھنگ، کوئی قافیہ، مطلب آپ کی جو خصوصیت اور اختصاص ہے، جب تک وہ اپنی جگہ نہیں موجود تو پھر تو فائدہ کوئی کچھ فائدہ نہیں، بالکل۔ کوئی اچھا، ایک چھوٹا سا سوال میں اس کے ساتھ یہ بھی کروں گا کہ مرثیہ، ابھی آپ نے کہا کہ اس کے اندر جتنے بھی شاعری کے رنگ ہیں اور جتنے بھی اصناف ہیں وہ اپنے عروج پر آ کر یہاں پر جھلکتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں، لازمی ہم اپنے عہد میں اپنی گرد و پیش دیکھتے ہیں، جی اور جب اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو کچھ واقعات، حالات ایسے ہیں کہ جو یہاں سے ہم ڈرائیو کر کے جوڑ ڈرائیو کرتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مرثیہ ادب کے علاوہ کیا کچھ ہمارے سیاسی، مذہبی اور سماجی جو مقاصد ہیں انہیں بھی پورا کرتا ہے؟ بے شک پورا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب تلوار چلتی ہے صحیح، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تالی ہوتی ہے جی، شاعر تالی کر رہے ہیں۔ صحیح، آپ کو معلوم ہے کہ شاعر ہمیشہ خیر کا نمائندہ ہوتا ہے، صحیح، بالکل بالکل ٹھیک، اور تلوار جب اس کی چلتی ہے تو شر کٹتا ہے، شرک کے خلاف اٹھتی ہے اور شر کٹتا ہے، بہت خوب، تو پھر وہ غلو کیسے ہو گیا یا تالی کیسے ہو گئی؟ صحیح تو کچھ لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ دوسرا، صحیح، ہمارا جو مرثیہ ہے وہ، میں نے ایک جگہ لکھا کہ ہند سے سوغات لے آیا ہوں میں عکاظ میں، واہ، وہ جو میلہ ہوا کرتا صحیح، تھا، عکاظ، میلہ عکاظ صحیح، کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا سونار کا کام ہے جس میں کہیں سوسائٹی کا پیوند لگتا ہے، واہ، سماج کا پیوند لگتا ہے، صحیح، کسی جگہ ٹریڈیشن یا روایت کا صحیح، پیوند لگتا ہے، اور کسی جگہ آپ کے اپنے اسلوب کا پیوند لگتا صحیح، بہت خوب۔ ہے۔ جی اچھا، اس میں اختر صاحب میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے پوری تاریخ بھی بیان کی اور ہمیں سنایا بھی۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس سے کنیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جی اور اصل میں اس سے کنیکٹ کروانا اس وجہ سے بھی بڑا اہم ہے کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں۔ بالکل تو صحیح ہے۔ اس میں جو زبان اور بیان ہے مرثیہ نگاری میں، اس کی لازمی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت کیونکہ بڑی، زبان اور جب بیان کے تک اظہار، وہ نئی زبان نہیں لکھے گا مرثیہ نگار، صحیح، اس میں نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ میرے مرثیوں میں نئے قوافی آئیں، وہ قوافی جو پہلے استعمال نہیں ہوئے، صحیح، یا اگر ہوئے بھی ہیں تو بہت کم استعمال ہوئے ہیں، صحیح، لیکن 99% امکان یہ ہے کہ بطور قافیہ وہ غزلوں میں اور مرثیوں میں آئے نہیں ہیں۔ اچھا، صحیح، جی جی، صحیح، یہ میری کوشش رہی ہے، اور ان قافیوں کو نئی نسل کے ساتھ جب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں، صحیح، یا اس پورے پیغام کو جو کربلا کا پیغام ہے جو نئی نسل تک اگر ہم پہنچاتے ہیں،
تو وہ دیکھیے ایک ربائی میں صحیح۔ مرثیے سے پہلے ہمیشہ ربائی پڑھی جاتی ہے، صحیح۔ مت پوچھئے یہ ہم سے کہ کیوں روتے ہیں، واہ، مت پوچھئے یہ ہم سے کہ کیوں روتے ہیں، سجاد غم شاہ میں خون روتے ہیں، سجاد غم شاہ میں خون روتے ہیں، واہ آداب ازا ہم کو بتائے گا کون، واہ، ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ یوں روتے ہیں۔ یوں روتے ہیں، واہ، بہت خوب، بہت تو وہ رباعیات کی بھی میری ابد آثار کتاب جی جو جی، ہے آپ ابد کو آثار، معلوم، صحیح، وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو نئی نسل کے ساتھ جوڑنے کے لیے جب تک ہم ان کے مسائل کو واقعہ کربلا سے ریلیٹ نہیں کریں گے، نئی نسل قطعاً مرثیہ نہیں پڑے گی۔ صحیح، اور آج کے مرثیہ نگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرثیے کو کنیکٹ کرے روح اثر کے ساتھ، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ صحیح، صحیح، جی، بہت زبردست، اور بہت بہت شکریہ جناب اختر عثمان صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جہاں پر ہمیں ہمارے جو سوالات تھے، اور بالکل یہ سوالات کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوالات ہم کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ علم بھی پہنچے کہ اصل میں ہے کیا، اور یہ محض شاعری نہیں ہے۔ بے شک، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ ہمارے سیاسی مقاصد کو، ہمارے مذہبی مقاصد کو، ہمارے جو سماجی جو مقاصد ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ بے شک، اور اس کے لیے آپ ضرور اس عمر کی ہے جس کی جانب آپ نے متوجہ کیا کہ جو آج کا مرثیہ نگار ہے اسے یہ بات دیکھنی ہوگی کہ حالات کیا ہیں، اور حالات کے ساتھ ساتھ اس نئی نسل کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے۔ تو زبان و بیان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، قصہ گوئی کا بہت اہم کردار ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے ہاں ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں تو اس کو ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ کیسے جوڑ کے اپنے نئی نسل کے ذہن اور قلوب تک منتقل کرنا ہے، اور اگر ہم یہ منتقل کر پاتے ہیں تو یہ پھر ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔